آپ دی شہادت دی خبر مشہور ہو چکی سی۔ ادھر تے کئی لوگوں نے کیا جی نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو اتنے بڑے امتحان سے کیوں نہیں بچایا؟ آپ نبی پاک علیہ السلام اگر اپنی اہل بیت کو نہیں بچا سکے، تم نبی پاک علیہ السلام کو حاجت روا مشکل کشا کیسے کہتے ہو؟ جناب علی مرتضیٰ کو بھی پتا تھا کہ حسین آخر میں شہید کیے جائیں گے اور بے دردی سے قتل کیے جائیں گے۔ حضرت مولا علی نے بھی امام حسین کو اس مارکہ حق و باطل سے نہیں بچایا، اتنی دردناک شہادت سے نہیں بچایا۔ حضرت امام حسین کو تم کہتے ہو، حضرت امام حسین حضور کے نواسے بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، ہر ولی، ہر غوث، ہر قطب، ہر ابدال سے بڑا رتبہ، غوث العظم سے بڑا رتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لیکن میدان کربلا کے اندر امام حسین نے اپنی اہل بیت کو کیوں نہیں بچایا؟ حضرات گرامی سوالات اٹھتے ہیں کہ تسی کس طرح غوث العظم جو دستگیر نے آپ ساڑھے حاجت روا مشکل کشا نے؟ تو سنو حضرات، میں کیونکہ چاہنا کہ اس موقع دوتے اس مسئلے نو بھی حل کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جبرائیل علیہ السلام حاضر ہے، عرض کیتا یا رسول اللہ آپ دی امت آپ دے بیٹے نو شہید کر دے گی، میدان کربلا ہوئے گا، اسے فلاں جگہ تے سواریاں بنیاں جان گیاں، فلاں جگہ تے خیمے لگائے جان گے، فلاں جگہ تے شہادتاں ہون گیاں، ساری گل دسی گئی۔ بارش دا فرشتہ حضور دی بارگاہ چایا، اس جدو حضور علیہ السلام نے ویکھیا کہ آپ دی گود دے اندر حضرت امام حسین نے، انہیں آکھا یا رسول اللہ آپ دے اس بیٹے نو شہید کر دیتا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نو پتہ ہے، ہر فرشتے نو پتہ ہے، ہر صحابی نو پتہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو شہید کیتے جان گے۔ جو بارش دا فرشتہ سی اس آکھا جی اجازت ہوئے کہ میں میدان کربلا دی مٹی پیش کرنا؟ حضور نے فرمایا اجازت ہے۔ وہ گیا میدان کربلا دی مٹی اٹھا کے لے آیا، نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر پیش کی تھی۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ اس وقت موجود سن، سرکار نے فرمایا ام سلمہ اس مٹی نو محفوظ کر لے۔ جڑے لوگ یہ آندے نے کہ آن والے وقت دی نبی نو خبر نہیں ہوندی، نبی پاک علیہ السلام نے وہ مٹی کسے اور ام المومنین نو نہیں دیتی، صرف ام سلمہ نو دیتی۔ تے کی فرمایا؟ فرمایا ام سلمہ اس مٹی نو محفوظ کر لے، جدو یہ مٹی خون بن گئی سمجھی کہ میرا بیٹا شہید کر دیتا گیا۔ حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے کہ میں اس مٹی نو ایک شیشی دے برتن دے اندر محفوظ کر لیا، جدو وہ مٹی خون بن گئی میں سمجھ گئی کہ حسین ابن علی شہید کر دیتے گئے نے۔ حضور علیہ السلام نو پتہ سی کہ ام المومنین ام سلمہ ہی 61 ہجری تک حیات ہوئے گی اور ام سلمہ دے سپرد و مٹی کیتی گئی، اور حضور نو یہ بھی پتہ سی کہ جدو میرا بیٹا شہید ہوئے گا یہ مٹی خون بن جائے گی۔ ام سلمہ فرمانی ہے کہ مٹی خون بن گئی، جس وقت خون بنی تو میں نے سمجھ آگئی کہ حسین ابن علی شہید کر دیتے گئے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات دی خبر سی، جنگ صفین تو مولا علی شیر خدا جدو واپس لوٹے تو آپ نے لکو دک صحرا ویکھیا، پوچھا کیڑی جگہ؟ انہوں نے کہا جی مولا علی یا امیر المومنین اے میدان طف ہے۔ حضرت مولا علی بیٹھ گئے، آپ اتنا روئے کہ آپ دے آنسواں دے نال وہ ریتلی زمین تر ہو گئی۔ حضور کیوں روندے ہو؟ آپ نے فرمایا میں نبی پاک علیہ السلام نو انجی روندیاں ویکھیا، اے او مقام ہے جتھے میرے بیٹیاں نو شہید کیتا جائے گا، اس جگہ تے خیمے لگائے جان گے، اس جگہ دے اتے شہادتاں ہون گیاں، اس جگہ دے اتے سواریاں بنیاں جان گیاں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا پہلی باری ویکھیا ہے، لیکن آپ ساریاں گلاں دس رہے ہیں کہ اس طرح ماجرا سارا پیش آوے گا۔ تو انہاں کیا جی اگر مولا علی نو پتہ سی تو مولا علی نے کیوں نہیں بچایا؟ اپنی اہل بیت نو صرف روئے۔ تو یاد رکھنا اگر کوئی بچانا چاہے تو بچا نہ سکے او دے اتے اعتراض ہے۔ حضور علیہ السلام نے دعا نہیں منگی کہ یا اللہ میری اس اولاد نو اس وقت دے مار کے تو بچائیں، اس زبردستی دے قتل و غارت تو بچائیں۔ حضور نے دعا نہیں کی تھی، مولا علی نے دعا نہیں کی تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا دی بارگاہ دے اندر عرض نہیں کیتا، امہات المومنین نے بات نہیں کی تھی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ قرآن فرماندہ ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جیڑی تقدیر اللہ نے بندے دی لکھ چھڑی ہے کہ انہیں فلاں مقام تے فلاں جگہ دے اتے فلاں طریقے دے نال دنیا تو رخصت ہونا ہے، اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے کہ وہ دے تو اگا پیچھا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت اور آپ دے گھر والے دی شہادت اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیتی سی وہ دے مطابق ہی ہویا۔ نبی پاک علیہ السلام نے صبر و استقامت دی دعا کی تھی
لیکن آپ نے یہ نہیں کیا کہ یا اللہ مار کا پیش نہ آوے. اور دوسری بات حضرات گرامی یہ بھی ہے کہ شہادت ایک رتبہ ہے, شہادت ایک منصب ہے, اور اس منصب دے اتے اللہ نے اپنے محبوب دی اولاد نو فائز فرمایا. اور اگر کسی نو مرتبہ اور مقام مل رہا ہوئے تو کوئی یہ نہیں آندا کہ یہ نو نہ ملے, نہیں, اس مرتبے اور مقام تے اہل بیت نے فائد ہونا سی. اس واسطے حضور علیہ السلام نے ترقی دی دعا کی تھی, تنزلی دی دعا نہیں کی تھی. ورنہ میرے اور آپ دے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعا دی قبولیت دے اندر اگر کوئی شک کرے تو مومن مسلمان نہیں ہو سکتا. تسی کتب احادیث اٹھا کے ویکھو کہ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے نے تے بدل نہیں آ گئے اور انہاں وسنا نہیں شروع کر دیتا. حضور علیہ السلام نے دعا کی تھی, سورج ڈبیا ہویا کیا واپس نہیں آ گیا. حضور علیہ السلام نے انگلی دا اشارہ کیتا, کیا چند دو ٹکڑے ہو کے رسول اللہ دی قدمہ چ نہیں آ گیا. حضور علیہ السلام دعا کردے نے, اللہ تعالیٰ اس نے قبول فرماندا ہے, لیکن حضور نے دعا نہیں کی تھی. اور آخری بات عرض کرام برادران اسلام تو اے وے کہ اگر مشکل کشائی اور حاجت روائی دی بات کیتی جائے تو جدو یزید جیسا بدبخت تخت اتے بیٹھا ہوئے, او دے کول تمام اختیارات ہون اور او حدود اللہ نو توڑن والا ہوئے, تے اے کیا دین اتے مشکل نہیں؟ دین اتے مشکل ہے کہ نہیں کہ کوئی حدود اللہ نو توڑے, اللہ دے احکامات نو بدلے, نبی پاک علیہ السلام دی سنت نو بدلے, اے دین اتے بہت بڑی مشکل نہیں. حضرت سیدنا امام عالی مقام نے اپنی جان دے نذرانے نو پیش کر کے امت دی اس مشکل نو آسان فرمایا. بات صرف سمجھن دی. اللہ تعالیٰ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے طفیل سانو اس بات نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے, میدان کربلا دے مقصد نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. آپ نے آخری وقت دے اتے سجدہ کیتا اور سجدے دے اندر آپ نو شہید کیتا گیا. گویا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ دنیا دی کسے چیز دی حتیٰ کہ جان بھی ہوئے کہ وہ دی پرواہ نہ کرو, لیکن نماز دا وقت ہوئے تو اس نو اپنے وقت دے اندر ادا کرو. لیکن ایسا باقی ساریاں چیزاں اختیار کر لیاں لیکن نماز نو اختیار نہیں کیتا. حضرت امام حسین دے اس کم نو, اس عمل نو اختیار نہیں کیتا جو انہوں نے سب تو آخر دے اندر پیغام دیتا, اس پیغام نو نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے طفیل اس ٹائم دی برکت دے نال اللہ سانو اس میدان کربلا دے پیغام نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.